یہ بہت ہی معروف روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ جناب ابو خالد کابلی کو فرمایا تھا انہوں نے کہ آخر الزمان میں فتنوں پہ فتنے آئیں گے، تاریک راتوں کی مانند فتنے پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیں گے، جیسے ہم آج اس وقت آخر الزمان میں ہیں۔ لیکن ان فتنوں سے کون نجات پائے گا؟ اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہوگا، جو ان کی معرفت رکھے گا۔ اس وقت ہمارا سب سے اہم ترین فریضہ جو ہے وہ سب سے اہم فریضہ وہ معرفت امام زمان۔ آپ دیکھیں یہ مشہور حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ وہاں معرفت پروردگار کا ذکر نہیں ہوا، معرفت رسول کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی معرفت کی اہمیت نہیں ہے، نہیں، بہت اہمیت ہے۔ معرفت امام کا اس لیے ذکر ہوا ہے کہ معرفت امام باب ہے معرفت خدا تک پہنچنے کا، معرفت امام باب ہے رسول اللہ کی سنت کو جاننے کا۔ اس وقت دین جو ہے اس کی پہچان خود امام ہے، امام سے پتہ چلے گا کہ اس کا دین کیا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں جو مختلف فرقے ہیں، مکتب ہیں، وہ سارے اماموں کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں، ورنہ خدا ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، سب اہل قبلہ ہے، لیکن اماموں کے فرق سے توحید بھی بدل گئی، حتیٰ رسول اللہ کی طرف نگاہ بدل گئی، حتیٰ نماز بدل گئی، ہر چیز۔ کیونکہ امام کون ہے؟ دین کی تفہیم دینے والا، دین کی تشریح کرنے والا۔ ابھی بھی جتنے فرقے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ایک ہی نبی ہے، ہماری ایک ہی کتاب ہے، تو پھر فرق کیوں ہے؟ فرق اماموں نے ڈالا ہے۔ اس لیے امام کی معرفت واجب ہے کہ جب تک صحیح امام تک نہیں پہنچیں گے، صحیح خدا تک بھی نہیں پہنچیں گے، صحیح دین تک نہیں پہنچیں گے۔ خدا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے جو ارد گرد دیگر مکاتب ہیں وہ کس قسم کا خدا مانتے ہیں؟ جو نظر آتا ہے، جو جسم رکھتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں خدا جو ہے وہ جسم و جسمانیت سے۔ تو کس وجہ سے یہ فرق پڑا ہے؟ امام کی وجہ سے، جس نے دین کی تشریح کی، جس نے قرآنی آیات کی تفسیر کی، جس نے رسول اللہ کی سنت بیان کی، جس نے رسول اللہ کے فرامین بیان کیے۔ تو امام اس عنوان سے مہم ہے، یعنی ایک ظاہری طور پر اگر آپ نے دین لینا ہے پھر بھی امام سے جو ہے وہ توسل ضروری ہے، اور اگر ہم نے باطنی طور پر ہدایت لینی ہے پھر بھی امام، چونکہ اس وقت ہادی وہ ہے، اس وقت جانشین نبی وہ ہے، اس وقت حجت خدا وہ ہے۔ چونکہ جناب ابو خالد کابلی کا ذکر آیا تو ایک اور روایت جو امام سجاد علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ ان اہل زمان غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان۔ چوتھے مولا جو ہیں وہ فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مہدی کی امت میں ان کی غیبت کے زمانے میں جو ان کی امامت کا اقرار کرتے ہوں گے اور ان کے ظہور کے منتظر ہوں گے، فرماتے ہیں وہ تمام زمانوں سے، تمام زمانے والوں سے افضل ہیں، تمام زمانے والوں سے۔ یعنی آخر الزمان کے لوگ، آج کل کے لوگ پچھلے لوگوں سے بھی افضل ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ کاش ہم امام صادق کے زمانے میں ہوتے، کاش مولا علی کے زمانے میں ہوتے، کاش سید الشہداء کے زمانے میں ہوتے۔ چوتھے مولا فرما رہے ہیں نہیں، جو مہدی کے زمانے کے لوگ ہیں، حتیٰ جو ان کی غیبت کے زمانے کے لوگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اہل زمان غیبت ہی، مہدی کی غیبت کے زمانے والے جو لوگ ہیں، القائلون، لیکن ان کی شرط یہ ہے، کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ القائلون بامامتہ، امام مہدی کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہوں، المنتظرون لظہورہ، اور ساتھ جو ہے ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہوں، یعنی انتظار اپنی شرائط کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ۔ فرماتے ہیں افضل اہل کل زمان، تمام زمانوں سے افضل ہے۔ اور یہ ہم نے اور بھی روایت میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو غیبت کے لوگ ہیں، فرماتے ہیں یہ خیر البریہ ہے، یہ تمام زمانوں میں سے افضل ہیں۔ حتیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ اپنے بھائی کہا کرتے تھے۔ اصحاب پوچھا کرتے تھے آپ کن کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، فرمایا آپ میرے صحابی ہیں، میرے بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن مجھ پہ ایمان رکھتے ہوں گے۔ غیبت کے زمانے کے لوگوں کی ایک فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی حجت کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان میں باقی ادوار کے مومنین جن کے زمانے میں حجت ظاہر تھی ان سے کم نہیں ہے، بلکہ انہی کی طرح قربانیاں دے رہے ہیں، انہی کی طرح
دین کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ لأن اللہ تعالی ذکرہ آتاہ من العقول والافہام والمعرفہ ما صارت بہ الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، کہ اللہ ان آخر الزمان کے لوگوں کو ایسی عقل، ایسی فہم اور ایسی معرفت عطا کرے گا، البتہ یہ خود بھی قدم اٹھائیں گے تو خدا عطا کرے گا، کہ غیبت ان کے لیے مشاہدے کی مانند ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جو اہل معرفت ہیں، پانچویں مولا کا بھی فرمان ہے کہ اہل معرفت جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے وہ اپنے امام کے خیمہ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ معرفت کہتے ہیں ہونی ایسی چاہیے کہ انسان جس کی معرفت رکھتا ہے اسے محسوس کرے۔ معرفت علم نہیں ہے، چند باتوں کا جاننا نہیں ہے۔ جیسے ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں مختلف قسم کی، یہ ہمارے علم میں، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ معرفت انسان کے عقیدے کو چینج کرتی ہے، معرفت انسان کے قلب کو چینج کرتی ہے، معرفت انسان کے عمل کو چینج کرتی ہے۔ اہل معرفت اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ عالم بے عمل ہو سکتا ہے، ایک آدمی علامہ ہو جائے، بہت سارے اس کے اندر علم ہوں، لیکن وہ لازمی نہیں ہے کہ اپنے علم پر عمل کرے۔ اس لیے عالم کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، عالم بے عمل، عالم بعمل۔ لیکن اہل معرفت کی دو قسمیں بیان، وہ ہمیشہ بعمل ہوتے ہیں، چونکہ معرفت صرف علم نہیں ہے، معرفت صرف الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہنوں میں اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ معرفت جو ہے کہ جو دل پہ اثر کرے، جو انسان کے اندر کی دنیا کو تبدیل کرے، اس کے اصلاً گفتار بدل جائے، کردار بدل جائے، اس کا انداز بدل جائے، اس کی نگاہ بدل جائے۔ معرفت یعنی کردار سازی ہے، معرفت یعنی انسان کا کمال اور رشد ہے۔ اس لیے ہمیشہ ائمہ نے ہم سے معرفت مانگی ہے، یہ نہیں کہا کہ جو زمانے کے امام کے بارے میں علم حاصل کرے، بلکہ کیا کہا؟ جو زمانے کے امام کے بارے میں معرفت۔ اس لیے کہتے ہیں معرفت یعنی منزل یقین تک پہنچنا۔ ہم لوگ یہ جو مختلف کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس منزل پر پہنچیں۔ ان کتابوں کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے، ورنہ اگر یہ ہمیں اس منزل تک نہیں پہنچاتی تو یہ صرف حجاب ہے، یہ صرف حجاب ہے۔ چونکہ طالب علموں کا ماحول ہے، آپ سب اہل علم ہیں، تو بہت بڑی ہستی عالم تشیع کی شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک غزل ہے اسی موضوع پر، اگر آپ کا مزاج ہو تو میں صرف اس کے چند شعر آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ یعنی وہ اسی حقیقت کی طرف لا رہے ہیں کہ آپ لوگ کس چیز کی طرف آنا چاہیے تھا اور ہم کس چیز پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شعر ہم طلاب کے لیے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بڑے زیبا انداز سے شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے، رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کس انداز سے جو ہے متوجہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ وسوسہ، اے مدرسوں میں پڑھنے والے طلاب، اے علوم دینیہ کے طلاب، اے علوم حاصل کرنے والے طلاب، تم جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہو یہ سارا وسوسہ ہے، یہ سارا آپ کو تحرک دینے کے لیے ہے، انگیزہ دینے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ جیسے وہ آپ نے وہ سنا ہوگا مولانا رومی اور شمس تبریزی کا واقعہ، البتہ شمس تبریزی وہ جو ایران میں ہے، نہ کہ وہ پاکستان والے نہیں، جو استاد تھے مولانا رومی کے، اور علامہ اقبال رحمت اللہ کے بھی روحانی استاد ہیں۔ کہتے ہیں مولانا رومی کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے نہر کے کنارے مدرسہ تھا ان کا، پڑھا رہے تھے۔ جناب شمس تبریز وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ علم پڑھا رہا ہوں۔ اس نے ٹھوکر ماری، ساری کتابیں اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، قلم دو ہاتھ سے، تو ظاہر پانی لگنے سے ہی کتاب جو ہے وہ ختم۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، میرا سارا علم بہا دیا۔ اس نے کہا علم انسان کے اندر ہوتا ہے، آپ نے جو اتنا 40-50 سال پڑھا اور پڑھا رہے ہیں تو ابھی تک آپ کے اندر علم، ابھی تک آپ محتاج ہیں کہ چند کتابیں ہوں تو آپ پڑھائیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ تو شمس تبریز نے دوبارہ کتابیں نہر سے نکال کر دینی شروع کی تو دیکھا ایسا گیلی نہیں ہوئی کتاب۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے علم، یہ ہے انسان۔ علم جو ہے وہ نور ہے، انسان کے اندر جب علم حقیقی معنوں میں آتا ہے تو صاحب کرامات ہو جاتا ہے۔ اب یہی تو بات شیخ بہائی فرماتے ہیں، ہم خود بھی علم کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ نور۔ اور نور کون سا نور؟ جس سے اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں اس نور کو، العلم نور یقذف اللہ قلب ما یشاء، علم یہ ہے۔ فرماتے ہیں اے مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علموں،
کل ما حصلتموہ وسوسہ۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں فکرکم ان کان فی غیر الحبیب، تم سب کی فکر جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے نہیں ہوتی۔ محبوب یعنی اپنے رب، محبوب یعنی زمانے کے امام معرف حجت خدا، محبوب یعنی وقت کی حجت، محبوب یعنی پروردگار، محبوب یعنی رسول اللہ۔ یہ ہستیاں ہیں جو حقیقی محبت کے لائق ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر تو خود خدائے محبت، خود پروردگار فرماتے ہیں فکرکم ان کان فی غیر الحبیب، اے طلاب علم، اے دینی طالب علموں، اگر آپ سب کا پورے دن کا ہم و غم، فکر رب جو کہ ہمارا محبوب واقعی ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہو، ما لکم فی نشاط الاخری نصیب، فرماتے ہیں اس جہاں میں پھر کوئی ہمارا حصہ وہاں نہیں ہے، ہم اپنی آخرت کو گویا برباد کر بیٹھے۔ ابھی بھی ہم سارا دن یہی سوچتے ہیں، پڑھنے کے بعد یا پڑھ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارا ہدف شہرت ہے، اگر ہمارا ہدف جو ہے پیسہ ہے، اگر ہمارا ہدف مقام ہے، جاہ ہے، جو چیز بھی ہے، فرماتے ہیں اگر یہ اہداف ہیں، اپنے محبوب حقیقی کو چھوڑ کر یہ اہداف ہیں، تو فرماتے ہیں پھر اس جہاں میں جہاں دوبارہ اللہ نے ہمیں زندگی دینی ہے اور زندگی حقیقی، وہاں پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ہمارا سہام نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ عالم دین جب انہوں نے وفات پائی اور کسی اپنے شاگرد کو آ کے خواب میں بیان کیا، کہتے ہیں منکر نکیر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیا لے کے آئے ہو، خدا کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اب انہوں نے گننا شروع کر دیا، میں نے اتنی کتابیں لکھی، اس پر تو تم نے اپنا نام لکھا تھا، اپنی شہرت کے لیے لکھی، میں نے اتنے درس پڑھائے، اتنے شاگرد، اتنے مراکز، اتنے مدرسے، جیسے ایک عالم دین ظاہر ہے مختلف کام تو کرتے ہیں، سب پہ تم نے اپنا بورڈ لگایا ہوا تھا، سارے تم نے اپنی شہرت کے لیے۔ آخر خدا دلوں کے حال جانتا ہے نا، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو خدا جانتا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تم نے کون سا کام خدائی کیا ہے اپنے محبوب کے لیے، وہ ذات جس نے ساری نعمتیں تجھے دی تھی، انواع و اقسام کے رزق دیے تھے، جو اتنی تجھ سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ یہ تو سارے کام تم نے اپنے لیے کیے۔ پھر وہ کہنے لگا میں نے نمازیں پڑھی، میں نے عزاداری کی۔ اس نے کہا یہ تو عوام الناس کا کام ہے، تو عالم تھا، تجھ پہ اتنا خرچ ہوا ہے خدا کا، عام لوگوں سے ہٹ کر تو نے مال امام کی شکل میں بہت کچھ لیا ہے، تجھ سے توقع زیادہ ہے، نہ کہ عام لوگوں کی طرح تو آ کے اپنی نمازیں اور عزاداری پیش کر، وہ تو ہر آدمی، ایک عام آدمی کا بھی یہ فرض ہے، تو اس سے بڑھ کر اپنے رب کے لیے کر، تو کیا لے کے آئے؟ اس کے بعد جناب بہائی کہتے ہیں فَغْسِلُوا یا قوم ان لوح الفؤاد، اے علماء، اے میرے ہم رزم، اے دینی طلاب، اپنے دلوں کو دھوئیں، اپنے دلوں کی جو تختی ہے اسے دھوئیں، کل علم، اس طرح کے ہر علم سے، لیسا ینجی فی المعاد، جو روز قیامت آپ کو نجات دینے والا علم جو ہے وہ نور کا باعث بنے، نہ کہ حجاب کا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے وہ بیشتر خدا سے دور ہو رہا ہے، بیشتر لذات عبادت سے دور ہو رہا ہے، بیشتر روحانیت سے دور ہو رہا ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ علم جو ہے اس کا تو فرض یہ ہے کہ وہ حجاب پھاڑے، وہ بیشتر قریب کرے، بیشتر نزدیک کرے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کے جو علوم ہیں، حتیٰ یہ ہماری عبادات، حتیٰ مسجدوں کی عبادات، انسان کو بجائے خدا کے قریب کرنے کے خدا سے دور کرتی ہیں نہیں کرتی، تکبر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس لیے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ کا جو مشہور جملہ ہے، من از مسجد و مدرسے بیزار شدن، کیوں؟ کیونکہ یہ بہانہ بن گئے ہیں لوگوں کی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے، نہ کہ خدائی کام کرنے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو دھوئیں، صرف علم حاصل کرنے سے ہمیں نجات، روحانیت پیدا ہو۔ اگر یہ علم، اگر یہ کتابیں ہمارے اندر روحانیت، معنویت، ہماری اخلاق کو تبدیل نہیں کر رہی، ہمارے اندر انقلاب نہیں لا رہی، تو ان موانع اور رکاوٹوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہاں مشکل ہے، اس کو دور کریں، ورنہ اس کو پڑھتے 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 رتبہ بڑھتا جائے انسان کا، کارشناسی، ارشد، ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا کچھ بنتے جائیں، صرف حجابات میں ہم نے اضافہ کیا۔ اس کے بعد شیخ بہائی ابھی تک تو عربی میں اشعار پڑھ رہے تھے، پھر 2 شعر انہوں نے فارسی میں کہے، کہتے ہیں ساکیہ یک جرے از روئے کرم
بر بہائی ریز از جام قدم، کہتے ہیں ساقی وہ جو تیرے پاس عظمت والا جام ہے اس میں سے ایک گھونٹ مہربانی کر، محبت کر، میرے اوپر پھینک، میں پینے کے قابل نہیں ہوں لیکن میرے اوپر ڈال۔ مراد کیا ہے؟ یعنی یہاں خطاب ہے اپنے وقت کے امام کو کہ مولا اپنے کرم سے یہ جو خدا کی باتوں کی لذت مجھے آئے، میرے اخلاق کامل ہوں، میں اندر سے زندہ ہوں، میرے اندر اپنے رب کا عشق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اس جام کا ایک گھونٹ شاید میں پینے کا قابل نہیں لیکن تو مجھ پہ ڈال دے، شاید میں تبدیل ہو جاؤں۔ کیوں ڈال؟ تا کند شک کے پردہ پندار را، تاکہ وہ جو میں اپنے خیالوں اور گمانوں میں جو پڑا رہتا ہوں ان حجابات میں، وہ حجابات ٹوٹیں، ہم بے چشم یار بیند یار را، تاکہ یہ حجابات کھلیں اور مجھے اپنا محبوب، مجھے اپنا رب نظر آئے، اپنے رب کی محبتیں نظر آئیں، تاکہ ایک یار پھر اپنے یار کو دیکھے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی عنوان سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علمی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہم حاصل کر رہے ہیں اور دن بدن ترموں پہ ترمے پڑھ رہے ہیں، کتابوں پہ کتابیں آگے سے آگے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی اور معنوی زندگی کا لطف اور لذت بھی ہمیں حاصل ہو۔ جب تک وہ اندر والا نور نہیں ہوگا یہ سارا کچھ ہمارے اپنے ہی خسارے میں چلا جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ روحانی پروگرام بہت ضروری ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے دعاؤں کے پروگراموں میں شرکت کریں، دعاؤں کو پروگرام رکھیں، چونکہ ایک چیز جو ان حجابات کو توڑتی ہیں وہ یہ دعائیں ہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن ہے، اسی طرح حرم میں جانا ہے۔ ایک طالب علم جو حرم میں جاتا ہے وہ مادی خواہشات کے لیے نہیں جانا چاہیے، وہاں جا کے یہ مانگنا چاہیے۔ بی بی کے دامن سے آ چکے، ان کا روز وفات بھی ہے، تو ان کے دامن سے جب ہم توسل کریں تو وہ اسی عنوان سے ہو کہ میرے اوپر جو حجابات ہیں وہ ختم ہو، میرے اندر جو قساوت ہے وہ ختم ہو، مجھ سے جو گناہ ختم نہیں ہو رہے، میں آپ کے دامن سے متوسل ہوتا ہوں، مجھے توفیق دے میں ان گناہوں کے شر سے نجات پاؤں، چونکہ دن بدن گزرتے جا رہے ہیں، گناہ گاڑے ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور بیماری پھر ایک سٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ قابل علاج۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ بوڑھے جو ہیں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، جوانی میں ہی جو کچھ کرنا کر لو، کیونکہ جیسے عام حالت میں جسمانی بیماری اگر بڑھتی جائے اور اس کا مناسب علاج نہ ہو تو وہ انسان کو مار دیتی ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ پھر وہ قابل علاج نہیں۔ اندر کی بیماریاں بھی پھر انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی روحانیت کو بالکل صفر کر دیتی ہیں، پھر وہ قابل ہدایت، پھر وہ قرآن مجید کی وہی آیت ہے سمن بکمن، پھر خدا فرما رہا ہے خود کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ جو اب نہیں کھول سکتے، کوئی ہاتھی بھی نہیں کھول سکتا۔ تو ہم لوگ جب حرم جائیں تو ہم اس لیے جائیں کہ ہمیں روحانی زندگی جو ہے وہ ملے، ہمارا باطن جو ہے وہ نورانی ہو، برے جو اخلاق ہیں جو ہم چاہتے ہیں ختم ہو وہ ختم ہوں۔ یہاں جو ہے وقت کے امام سے یا جب ہم حرم جائیں تو وہاں اس عنوان سے توسل کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آج روز جمعہ امام عصر کا دن ہے، اس دن کے صدقے جو ہے، اور ہم بی بی کے حرم کے جوار میں ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ان کے صدقے پروردگار ہمیں وہ زندگی عطا کرے کہ جو زندگی وقت کے امام ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم ایسے نورانی طالب علم بنیں کہ جو وقت کے امام کی نگاہوں میں آئیں، مولا کی دعاؤں میں آئیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں اپنی عبادتوں کی لذت عطا فرما، پروردگار ہمیں خدمت گزار بنا زمانے کے امام کا، خدایا ہمیں عالم با عمل بنا، پروردگار ہمیں عارف بنا، عارف باللہ، عارف بالرسول، عارف بالایمان بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔